अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 9 मार्च 2024 और हफ्ते का दिन है। मार्च का हंगामा खेज हफ्ता एक तो ख़त्म हुआ, लेकिन इससे अब ये जमहूरियत आगे लूली लंगड़ी बढ़ रही है। वो कैसे, मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी इस मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। पार्शल के दौर में जमहूरी दौर तो था नहीं। वो क्या था, पहले मैं सदर के इलेक्शंस के बारे में बता के फिर मैं अपनी राय देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपके सामने रखना है वो ज़रा समझ लीजिएगा कि पार्लियामान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका सदारती उम्मीदवार आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामान में 255 वोट, यानी कौमी असम्बली और सेनेट में, और महमूद खान अचकज़ई ने 119 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और अब आपके सामने एग्जैक्ट पोजीशन में सारे रख दूँ, फिर साहब का आपको समझ आ जाएगी। इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे मैंने बताया था, चारों सूबाई असेंबली मैंने तरतीब आपको बताई थी। 411 404 और 191 बताए थे, लेकिन टोटल वोट जो हासिल किया आसिफ अली ज़रदारी ने 411 है और महमूद खान अचकज़ई ने 181। तो डिफरेंस अगर आप देखें तो ये डबल से भी ज़्यादा है। अब इसके बाद क्या तादाद इनके पास 2/3 अक्सरियत की हो गई है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 255 वोट लिए हैं पार्लियामान में और 119। और अगर हम इसको डिवाइड कर लें, 119 को डबल करें तो 238, और इसको डबल अगर करें, यानी ये डबल की बात कर रहा हूँ, यानी 2/3 अक्सरियत के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो अब आईनी तरामीम बड़ी तेज़ी से जाए। आईनी तरामीम बड़ी ख़तरनाक है, वो बहुत से लोगों को नवाजना है। मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ आपको। और चलते हैं अब आपको लेकर सिंध। सबसे पहले पंजाब असेंबली में 352 वोट कास्ट हुए, 6 मुस्तरद हुए। आसिफ अली ज़रदारी ने 246 वोट लिए और महमूद खान अचकज़ई ने 100 वोट लिए, 100। इसको अगर इलेक्टोरल कॉलेज में लाएं तो 43.15 आसिफ अली ज़रदारी ने और 17.54% जो है महमूद अचकज़ई ने हासिल की। ठीक है जी। और इससे आगे अगर चलते हैं, अपना सिंध असेंबली में 58.52% और महमूद अचकज़ई ने 3.48। खैबर पख्तूनख्वा में 7.62% आसिफ अली ज़रदारी ने और महमूद खान 40.8। बलूचिस्तान में कोई वोट नहीं मिला महमूद खान अचकज़ई को और 47 वोट आसिफ अली ज़रदारी ने लिए। और वो सारा कुछ सामने बता दिया। सिंध असेंबली में 160 वोट कास्ट हुए थे, जिसमें से 141 आसिफ ज़रदारी को, 9 वोट जो है ना महमूद अचकज़ई को मिले। पार्लियामान में 398 में से 381 वोट कास्ट हुए। कौमी असेंबली में, पंजाब असेंबली में 352 से ज़्यादा अरकान ने वोट कास्ट किए। और बलूचिस्तान असेंबली में BNP, जमात इस्लामी और हक दो तहरीक के एक रुकन ने वोट नहीं दिया। बलूचिस्तान असेंबली में जो कि 65 वोट थे, JUI फे ने 12 वोट ने वोट ना देने का ऐलान किया। बलूचिस्तान असेंबली के 62 में से सिर्फ 47 अरकान ने सदारती इंतखाब के लिए वोट कास्ट किए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में JUI के 9 अरकान ने वोट ना देने का ऐलान किया था। KPK में असेंबली में 118 में से 109 अरकान ने वोट कास्ट जो वोट कास्ट किया है। सिंध असेंबली में 160 लोगों ने, अरकान ने वोट कास्ट किया है। अब आपको मुतवक्को वज़ीर ख़जाना जो है ना, मोहम्मद औरंगज़ेब ने डच शहरियत छोड़ने का दरख्वास्त दे दी है। इसका मतलब है वज़ीर ख़जाना का फ़ैसला हो गया और इम्पोर्टेड। अब ये इस मुल्क का ये हाल है, यानी कहा गया बड़ी बातें होती थी सागदार के बारे में, वजारत ख़जाना में थी। अब और जो बातें मिफ्ता इस्माइल ने या मोहम्मद ज़ुबैर ने कही है वो तो अब सच साबित हो रही है ना। और आसिफ अली ज़रदारी ने बड़ी बातें की है कि पहले 18वीं तरमीम दी, अब वो क्या करेंगे, ये सवाल आया। रमज़ान से कबल LPG में होश और इजाफा हो गया और वफाकी काबीना जो आगे आएगी वो सारी सामने आ गई है। शानदाना गुलजार के पास ऑडियो का फोरेंसिक कराया जाएगा, ये उज़मा बुखारी ने ये बात कही है। और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या हालात है। चले पहले आपके सामने मैं रख दूँ जो पाकिस्तान के मुतवक्को वज़ीर ख़जाना, मुतवक्को क्या तय हो चुका है यार,
جنہوں نے طے کیا وہ سب کو پتہ ہے، نیا عہدہ سنبھالنے اور ملک کی بیمار معیشت کو درست کرنے کے لیے 3 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ اور ڈچ شہریت چھوڑنے کے لیے تیار۔ اب 3 کروڑ روپے ایسے تو نہیں ہے نا، ایسے بڑھ کے چھوڑ دیے اور ڈچ شہریت، یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ بہت بڑا کوئی آدمی ہوگا۔ ابھی پاکستانی تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لے، جو کوئی آیا ہے کیا حال کی اس ملک کی معیشت کا، اس نے کیا کرنا ہے، وجہ ہے کہ امپورٹڈ ہے، دیا ہوا ہے، IMF کا دیا ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا آدمی ہے۔ لیکن یہ ہماری سیاسی جماعتیں جو بڑی باتیں کر رہی تھی کہ جناب ہم تو کسی ایجنڈے پر ہی چل رہے ہیں، لیکن یہ نام اس بات کا ثبوت ہے۔ اورنگزیب کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ڈچ شہریت کے لیے انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ شہباز شریف نے اپنی کابینہ کا اعلان نہیں کیا، لیکن جو محمد اورنگزیب جو ہے نا نواز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں اور انہوں نے شہباز شریف کی زیر اثرات ہونے والے اجلاس میں شرکت بھی کی، لیکن اجلاس میں اسحاق ڈار موجود نہیں تھے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے دیکھ دوں کہ میری اطلاع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی صدر کے انتخاب کا ویٹ کر رہی تھی اور اب اس میں وہ بھی کابینہ جوائن کرنے جا رہی، ہو سکتا ہے بعد میں فیصلہ بدلے، لیکن میں لیٹسٹ آپ تک بتا رہا ہوں، جب یہ پروگرام چل رہا ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ فیصلہ سامنے آؤ جس وقت میں نے یہ پروگرام ریکارڈ ہوا ہے۔ آصف علی زرداری سے جو سوال پوچھا گیا کہ 18ویں ترمیم صدر بن کر کیا کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم پارلیمنٹ نے دی تھی، ہم نے صرف ایڈوائز کی تھی، پہلے بھی جو ہوا پارلیمنٹ میں، اب پارلیمنٹ کیا کرے گی، کیا پارلیمنٹ کرنا کیا، ذرا ہمیں سمجھنا چاہتے کیا 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 پارلیمنٹ نے کیا، ابھی تک بتا دے پارلیمنٹ نے کیا کیا۔ 18ویں ترمیم نے جو اس ملک کی تباہی کی ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ آپ نے نیشنل فائنانس کمیشن دے دیا، آپ نیشنل فائنانس کمیشن دے سکے، آپ نے نگران سیٹ اپ جو بنایا وہ آپ دیکھ لیں، جس طرح طریقے سے الیکشن کمیشن لگانے کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہاں سے آپ دیکھ لیں، لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ رمضان ابھی آیا نہیں ہے اور LPG کی قیمتوں میں اضافہ کتنا ہو گیا۔ یہاں جوائنٹ جامشورو وینچر لمیٹڈ حیدرآباد میں جامشورو میں JJVL پلانٹ جو لوکل LPG کا ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، اور یہ امپورٹڈ LPG جو SSGCL کے اندر کچھ لوگ بیٹھے جو اربوں روپیہ بنا رہے ہیں، جو بیٹھ کر اور امپورٹ کر رہے ہیں لیکن لوکل LPG کو مارکیٹ میں نہیں آنے دے، یہ وہ ہے وہ لوگ قصوروار۔ 30 روپے کا اضافہ ہوا ہے، مجموعی طور پر 53 روپے کلو کا اضافہ ہوا، 257 روپے سے بڑھ کر 310 تک پہنچ گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان رہائی کے متعلق میں تو بہت پہلے آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، اور کمزور نوعیت کے کیس ہے یہ بھی آپ کو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا۔ توشہ خانہ 1 کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے اس میں سزا سسپینڈ ہو چکی ہے، سائفر کے کیس میں بریت ہو جانی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ پھر سائفر کے کیس سے اگر آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اپنا توشہ خانہ جو کیس ہے الیکشن کے جو نیب نے بنایا اس میں بریت ہے، کچھ بھی ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ پھر جو عدت والا کیس ہے اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، لیکن جلدی میں ٹرائل کر کے کباڑا انہوں نے کر دیا۔ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیسز میں اب اطلاق دیکھنا ہے کہ یہاں کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ہم وہیں پر کھڑے ہیں جہاں کھڑے ہیں، صحیح ہے نا جی۔ اور باتیں بہت سی ہے، لیکن حالات جس سمت میں چل رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان حالات اسی طرف کر رہے ہیں۔ ہاں، یہاں ڈاکٹر عارف علوی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ بہترین طریقے سے صدارت انہوں نے کی، ہر موقع کے اوپر آئین اور قانون جو اجازت دیتا تھا انہوں نے وہ کام کیا۔ ہمارے PTI کے دوستوں کا بہت ان سے گلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا اور بتاؤں گا کہ آصف علی زرداری جی ڈاکٹر عارف علوی نے کیا کچھ کیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے جو رہنما اسد کیسر نے کہا کہ عید کے بعد ہمارا حق نہیں ملا تو دوسرا راستہ چنیں گے، ہم اداروں کے پاس جا رہے ہیں مگر تمام ادارے کمپرومائزڈ ہیں، ہمیں قانونی آپشن چھوڑ کر سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، یہ ہونا کیا ہے۔ اور اگلی جو بات آخر میں 2 باتیں اور کرنا چاہوں گا، زرداری صاحب کو صدر بٹھانے کے پیچھے کیا مقاصد ہے، حامد میر نے انکشاف کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ دوسری مرتبہ پہنچنے والے پہلے سویلین صدر ہیں گے، اگر وہ صدر بنیں گے تو شہباز شریف کو بہت سے سیاسی معاملات میں ان کی حمایت حاصل ہوگی، جبکہ آئینی ترمیم کے ایجنڈے کو بھی آگے بڑھایا جا سکے گا۔ 2 تہائی کی جو باتیں ہوتی نہیں ہے نا،
اور یہ جو ٹینٹڈ ہے کچھ بڑی اہم ہے، بہت سے لوگوں کو نوازنا ہے، جو میں بات کر چکا ہوں۔ عظمیٰ بغاری نے دھمکی دے دی ہے شاندانہ گلزار جو آڈیو ہے اس کا فورینسک کرایا جائے۔ باتیں وہ بہت سی کرتی رہتی ہے، ایسی باتیں کرتی ہے جن کا حالات اور واقعات میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو مرضی کے ضلع شاہ کی موت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، حالات اور واقعات سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایف آئی اے میں وہ شکایت دے دی ہے اور انہوں نے کہا جی، اور ایف آئی اے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا رول پلے کر رہا ہے، ہم تو اس سے بالکل مطمئن نہیں ہیں۔ عمران ریاض کے کیس میں جو کچھ کیا ہے سارا کچھ آپ کے پاس ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔